پارہ نمبر 1 سورہ فاتحہ، صفحہ نمبر 4۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ دیکھیے جی۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ سب طرح کی تعریف، یعنی ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے، یعنی اللہ ہی کے لائق ہے، جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا، انصاف کے دن کا حاکم، بادشاہ۔ اے پروردگار پالنے والے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم کو سیدھے رستے پر چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے مہربانی سے سورہ فاتحہ کا مطالعہ کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ ان 3 آیات کا ہم نے آپ تک اپنی استطاعت کے مطابق جو تفاسیر قرآن سے ہمیں حاصل ہوا پہنچانے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ تو یہ پہلی جو 3 آیات ہے، اس میں اللہ کی تعریف کا ذکر ہے، اللہ کی ربوبیت کا ذکر ہے، اللہ کی صمدیت کا ذکر ہے، اللہ کی خالقیت کا حکم ہے اور بتایا گیا ہے، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کا حکم ہے۔ یعنی جب انسان نے کسی سے کوئی چیز مانگنی ہو تو اس کی پہلے تعریف کی جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے مانگنا ہے تو پہلے میری تعریف کرو، اور اللہ اپنی تعریف سے خوش ہوتا ہے، کیونکہ اس سے بڑا تو کوئی نہیں ہے۔ اور پھر جب تعریف ہو گئی تو پھر کہا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس پر میں نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی تھی کہ ہم
آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے ہی یا آپ سے ہی ہم جب ضرورت پڑتی ہے تو عبادت بھی کرتے ہیں اور مدد بھی مانگتے ہیں۔ ضرورت پڑتی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ رسول کی طرف فرائض ہے اس کے علاوہ جب ہمیں مشکل آتی ہے تو پھر ہم نوافل، ورد، وظائف یا تلاوت، عبادت کرتے ہیں، اور یہ بالکل صحیح ہے۔ یعنی مشکل وقت میں اللہ سے مانگنا اللہ کا حکم ہے، اور مشکل وقت میں عام جو فرائض واجبات کی عبادات ہیں اس کے علاوہ اللہ کی عبادت کرنا نوافل کی شکل میں، اللہ کی خوشنودی کے لیے خیرات کرنا، صدقہ کرنا، تلاوت کرنا اور کوئی نیکی کا کام کرنا، یہ سب کا سب درست ہے۔ جو مغالطہ ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ حد سے تجاوز کیا ہے جی؟ وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے کہا کہ ذرا تکلیف ہے، گھر سبزی لا دینا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی شرک ہو گیا۔ ایک آدمی نے دوسرے سے کہا کہ میں بیمار ہوں، مجھے ذرا تکلیف ہے، تو ڈاکٹر صاحب سے یا حکیم صاحب سے دوائی لا دو، یہ بھی شرک ہے۔ تو اس قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، آپ کے علم میں نہیں ہے، میرے علم میں ہیں، تو یہ سب کا سب غلط ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ استعانت ظاہری اور استعانت باطنی، یہ دونوں میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ ایک ہے دنیا کے جو اسباب ہیں جس کو ما تحت الاسباب کہا جاتا ہے، کہ آپ نے گاڑی استعمال کی اور شہر چلے گئے، تو سبب کیا تھا؟ وہ گاڑی بالکل جائز ہے۔ آپ نے پیسے دیے یا کسی سے پیسے لیے اور کوئی اور گھر کی ضرورت کی چیز خرید لی تو یہ بالکل جائز ہے۔ جو غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ ذرا ذہن میں رہیے کہ وہ چیز جو انسان کے اسباب میں نہیں، دائرہ اختیار میں نہیں، اور وہ چیز انسان سے مانگی جائے، وہ غلط ہے۔ اس کو کہتے ہیں ہمارے ہاں علماء کرام کی زبان میں ما فوق الاسباب، اور ایک ہے ما تحت الاسباب۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا ہے، یہ جو ما تحت الاسباب ہے، یعنی اسباب کے دائرے میں رہتے ہوئے جہاں اسباب کی ضرورت ہے تو وہ جائز ہے، لیکن اللہ تو اسباب کا خالق ہے، اس کو تو اسباب کی ضرورت نہیں۔ یعنی جو اسباب کا خالق ہے اس کو ہم چھوڑ کر جو چیز اللہ کی قدرت میں ہے، دائرہ اختیار میں ہے، جیسے بیٹا دینا نہ دینا، رزق دینا نہ دینا، بیماری ہے پھر اس کے بعد صحت دینا نہ دینا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ آپ نے زمین میں بیج ڈالا، اس سے کچھ اگے نہ اگے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ لیکن یہ جو بیج ہے یہ بھی سبب ہے، زمین بھی سبب ہے، آپ نے اس میں ہل چلائے اور پھر بیج کا دانہ ڈالا، یہ سارے اسباب ہیں، آپ نے اس کو مکمل کر لیا، اس کے بعد اللہ کی مرضی اگائے یا نہ اگائے۔ تو یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ مجھے بہت سارے ایسے لوگوں سے بھی واسطہ پڑا جو انہوں نے کہا کہ دیکھو جی، حالانکہ وہ خود دنیا دار ہے، دیکھو جی کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا شرک ہے۔ اللہ خیر کہ پہلے مولوی صاحب نماز پڑھاتے ہیں، نماز پڑھانے کے بعد ایک آدمی ٹوپی اٹھا کر مسجد کے لیے چندہ مانگتا ہے۔
باتیں ذرا سمجھنے کی ہیں۔ کسی نبی نے کبھی بھی کسی سبب کا انکار نہیں کیا، کسی نبی۔ اب یہ تلواریں بدر میں اٹھیں اور چلی، یہ بھی تو سبب ہے۔ گھوڑے یہ کیا اسباب نہیں ہے؟ گھوڑوں پر سوار ہونا، نیزے، تو یہ سارے کے سارے اسباب ہیں، اس کی اجازت ہے۔ لیکن دیکھو یہ غلطی ہو گئی کہ اسباب کے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا، اور اللہ رسول کی طرف سے اس کی اجازت موجود ہے۔ تو غلطی کیا ہو گئی کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، یہ تو درست ہے۔ اگر نماز پڑھنے کے بعد مسجد کا نظام چلانے کے لیے اگر کسی نے مسجد کے لیے چندہ مانگ لیا، تو اب اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ یہ شرک ہے۔ یہ شرک نہیں، یہ ضرورت ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات اور کئی موقعوں پر آپ نے خود چندے کی اپیل بھی کی۔